الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ لینا
بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے۔ مسلم ہر رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا۔ اور وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، محبت نال ذوق نال درود شریف پڑھو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے میں دوسرے حضرات کو مبارکباد دینا کہ تساں تمام نے بڑی کوشش و کاوش دے نال اللہ دا او عظیم گھر جڑا کہ ایک ویرانی دی شکل اختیار کیتے ہوئے آئی، دوسرا لوگوں نے زر کثیر خرچ کر کے اللہ دے گھر کو وڈا بھی کیتے اور سوہنا بھی بنائے۔ میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال اور اس مسجد دی برکت دے نال تہاڈے گھراں دے اوتے بھی اپنی رحمت فرماوے تے تہاڈے کاروبار تے معاملات دے اندر بھی خالق کائنات برکت پاوے۔ میں دعا تواڈے واسطے کرے دا بیٹھا، تساں آمین ہولی ہولی آ دے وے۔ آمین دا معنی ہوندے اللہ دعا قبول فرماوے۔ دوستو، اے مسجد بناون میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نہ صرف سنت یعنی سنت ہے ہی ہے، در حقیقت اے میرے اللہ دا حکم ہے۔ اللہ دا کیا ہے؟ حکم ہے، جو خالق کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین تے بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے رب دی پسندیدہ جگہ
مکہ مکرمہ دے اندر کعبہ بیت اللہ دی تعمیر فرمائی. مت حوادثات زمانہ دے نال اٹھائے گئی، لیکن وہ نشانات جڑے ہیں، ایرے جڑے ہیں، وہ زمین دے اندر ہوئے موجود ہیں جو اللہ دا قاعدہ تے قانون ہے. جڑے ویلے مسجد بنوے دیے وہ زمین تحت الثری کنے گھن کے آسمانہ تک مسجد ہوتی اور قائم و دائم رہ دیے. زمانے گزرے، وقت گزرے، لیکن وہ بنیاداں ہوئے موجود ہیں. وقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، انہوں کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو نال لاؤ اور مکہ مکرمہ دے اندر اس جگہ تے پہنچو جتھاں جناب آدم علیہ السلام نے میرا گھر بنایا. وقت حضرت ابراہیم آئے، حضرت سیدہ ہاجرہ کو گھن کے یہ جنگل بیابان ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، کوئی شے بھی موجود نہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہن این جھا دے اتے کھدائی کرو، پٹو، او ایریاں دے نشان بولو اور انہاں نشانہ دے اتے میرے گھر دی تعمیر کرو. تو قرآن آدھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ کہ جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے او قواعد، او بنیاداں، او ایرے انہاں کو گول کے ولا اندے اتے میرے گھر کو کھڑا کر کے تے اون دی تعمیر فرمائی. تو ایک ایدہ حکم آئی، دورن بولو اللہ. تو مسجد بناونا حضور علیہ السلام دی سنت ہے اور اللہ دا بھی کیا ہے، حکم ہے. ناراض نہ تھی بھائی. سارے ڈھیر پڑھے لکھے معاشرے دے لوگ اور خاص طور تے اج کل جڑا فتنہ پیدا تھیا ہوئے وہ ہوٹلاں تے بہندن، چوکاں تے بہندن، رستیاں تے بہندن، بیساں کریندن. اے جناب مسیتاں مولوی اپنے ڈھڈ واسطے پڑھے دیں. اے جناب انہاں دے پیٹ دے رولے ہوندن، ڈھڈ دے رولے ہوندن اور والا اے مال بڑے دن. العیاذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد. مہینہ کرنا نال کئی لوگاں کو لو نوجوانہ کو مسئلے نہیں. اے صحیح فیکٹریاں بنائی کھڑا، اے مسیتاں مولیاں دیاں فیکٹریاں. یہ تو فیکٹری سمجھ کے بنائی؟ بولو تو صحیح یار، ہیں اللہ دا گھر سمجھ کے بنائے نا جی. کوئی مولوی صاحب کو تسا دے دیو جا 20,000 تنخواہ نہ رات سے آپس ہی گال کرنے دے بیٹھے ہیں. کوئی دے دے ہیں 15 دے دیں، 10 دے دیں، نہیں دے دیں. ایک پکوڑیاں دی ریوڑی جڑا ریڑھی لائے دے نا پکوڑیاں دی، وہ بھی شام کو 1000 روپیہ کماوے دے. تے مہینے دا کتنا بڑھیا؟ 30,000. مولوی دی تنخواہ 5,000. لیکن تو نے نالو کدے شکوا گیلا نہیں کرے دا، مطالبہ نہیں کرے دا. والے لوگ میں گال تو کو اس وقت سے سمجھے دا بیٹا، تو سب میرے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے میری آنکھاں دے سامنے، تو اللہ کم از کم اتنا کم میں ڈیفینڈ کرو انہاں لوگاں کو. او بھائی خوف خدا کرو. یہ اللہ دا گھر ہے،
یہ قرآن نے آکھے یہ نہ بلوچاں دا ہے نہ لودھریاں دا ہے نہ ملکاں دا ہے نہ خانہ دا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجد کے دا گھر ہے اللہ دا گھر ہے اور میں انہیں نسیدہ بیٹھا بھی تو کو حدیث پاک دے اندر آنے کے سارے توانیاں بدعملیاں دی وجہ کر کے گناہ دی وجہ کر کے رات وقت آسمانتوں اللہ دے عذابات دا نزول دے اور پچھلے پہر رات دے خاص طور دے آفتاں دا نزول مصیبتاں دا نزول بلاواں دا نزول تھی دے اللہ پاک دے ملائکہ جلے آسمانہ دیوتویں عذابات گھن کے آنن اور آفتات مصیبتاں گھن کے آنن میرے دوستوں میرے بزرگوں جی میں رات دے اندھیرے دے اندر تو اتو تے دیکھو اور کوئی شے نظر نہیں آدھی ماں سوائے اس دے کہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آدھن تارے چمکتے ہوئے نظر آدھن ایویں آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ جلے آسمانہ تو رات دے اندھیریاں دے اندر زمین تے دہ دن انہاں کو اور کوئی شے نظر نہیں آتی مگر اے مسجداں اے اللہ دے گھر انہاں کو ایویں چمک دے نظر آدن جی میں رات کو تو کو تارے چمک دے ہوئے نظر آدن اے میں حدیث رسول دا ترجمہ کر رہا ہوں اب کوئی گال نہیں بیٹھا تھا اللہ پاک فرمے دن او جلے بت مصیبتہ دا نزول ہوں دے فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عِمَارَ بُيُوتِهِمْ جلے میں نگاہ کرنا نظر کرنا اپنے بنے ہوئے گھران دی طرف اپنے انہاں گھران دی طرف یعنی مسجدان دی طرف جنہیں تساں لوگاں نے اپنے مکانہ دے درمیان بڑھائیاں ہوئی ہوندیاں انہاں مسجدان دی برکتاں دے نال میں آسمانہ والے عذابات کو ٹال لینا یعنی اے مسجداں مصیبتاں ٹلن دا ذریعہ ہیں اے مسجداں آفتاں ٹلن دا ذریعہ ہیں اے مساجد جڑیاں ہیں اے نکھاں تے تکلیفاں کو دور کرن دا ذریعہ ہیں جو انہاں دی وجہ کر کے آسمان تو رحمت دا نزول تھی دے ہی مثال ایمیں سمجھو چاہو جی میں آسمان تو بارش نازل تھی دیئے میہی وسدے جڑی جھا دے ہوتے ایک مخصوص مقام تے میہی وسدہ کھڑا ہوندے اندے چھڑکاں اندیاں چھٹاں دائیں بائیں پوندیاں مخصوص رحمت رب دی مسجد تے نازل تھی دیئے تے اندیاں چھٹاں تے چھڑکاں تسا ساری وستی والیاں دے گھراں تے آندیاں سمجھ آ رہی ہے تو یہ باعث برکت مقام ہے باعث رحمت مقام ہے کہ اتھا رحمتاں دا نزول تھی دے برکتاں دا نزول تھی دے اور انہاں برکتاں دے نال میں اتھا کئی باری آدھا میرا تعلق ہے وہ چھوٹی ویرانی مسجد میں دیکھ کے دوستہ کو آدھا یارو ایشو دے اللہ دے گھر نے کیا قصور کیتے دیارے قیامت دے مطلب اللہ پوچھے بھئی توارے کچے گھر تا پکے بڑھ گئے توارے کچیاں وہ جھونپڑیاں تا بلڈنگاں دی صورت اختیار کر گئے تے میرے گھر دا کیا قصور ہا اج اللہ دی قسم ایویں خوشی تھئیے جیویں عید دی خوشی ہو دیئے جو تسا دوستہ نے اس مسجد کو وسیع بھی کیتے تے مسجد کو سونا بھی بڑھائے اور آج دا دن تاریخی دن اس واسطے ہے
کہ تسا نے اس رحمت دا پہلا قطرہ بنے وے جو علاقے دے اندر جمعہ نیڑے نیڑے دائیں بائیں کوئی نہ ہو رہا تسا جمعہ دی ابتدا کیتی ہے افتتاح کیتے یہ انتہائی خوشی دا مقام ہے انتہائی مسرت دا مقام ہے کہ اللہ نے تسا حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے میری گال سن دے بیٹھے یہ توفیق بھی رب دی ایک نعمت ہو توفیق جندے تو اللہ راضی تھی دے او کو توفیق دے دے جندے تو راضی نہ ہوئے او کو توفیق نہیں دے دا مطلب کوئی آکھے جو میں گھر بیٹھا تے میں بڑا نواب ہاں میں خانہ میں ملکہ میں چودھریاں مسیت غریب بنجے مسیت دو بنجے چاہے رب کا نکشے منگنی ہے پلنی ہے میرے کہنے ہر شاید رہے ہے نا رب کو توفیق نہیں عطا کرے دا اپنے گھر آمن دی گھر کہندا ہے اللہ دا تواڈے گھر او آندے جندے نال تسا راضی ہی وے جندے نال ناراض ہو کو اپنے گھر آمن نہیں دے سکا بھرا جو ہوے جے لو دے نال بننا ٹکے دے وے تسا دے خبردار بھیا اج تو بعد تیرے میرے رستے جدا ہیں بس اج تو بعد میرے گھر وچ قدم نہ رکھے پیا جن نال تسا ناراض تھے وے او کو اپنے گھر آمن تو روک دیتے وے جن دے خالق ناراض تھی دے وہ اپنے گھر نہیں آمن دیندا یہ اللہ دی تولے اتے عطا ہے رب دی تولے اتے توفیق ہے ان دی رحمت خاص ہے کہ ان رب نے تہا کو یہ توفیق عطا کیتی ہے یہ نوجوانہ کو رب نے جذبہ دیتے تو سب بڑھڑے گزاری بیٹھے ہوئے ہن مستقبل ہی نہ آئے پریشانی یہ تھی دی ہے کہ جناب بڑھڑے چلو انہوں نے بڑائی تے ہائی لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا وہ تے رات بھر مسجد بن گئی لیکن جلا اپنا من ٹھیک نہیں تھی دا پیا رب نے انہاں نوجوانوں کو توفیق دیتی ہے کہ انشاءاللہ ہونے جذبہ اگا بدسی اگا بدسی اگا بدسی دنیا وہ تے ہے ہی صحیح جیدہ مقدر جتنا ہے وہ ملنے ہوندے کولے وات نہیں ملنا اصل چیز اے ہے کہ جڑی اے تسا قائم کیتی ہے اے دنیا تے بھی اجر مل سی آخرت دے اندر بھی اجر مل سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصا حسیرا میں سادہ سادہ آواز کریں دا بیٹھے تو من احصا حسیرا جائیں مسیح دی ہک چٹائی بھی پڑچھا بھی چٹائی بھی صف بھی چھائی چاہ میں محمد عزمن لکم الجنہ میں او دے واسطے جنت دی ضمانت دینا چٹائی کیا بات میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تو ہجرت فرمائیں گے مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا تشریف گھلائیں تا احادیث اٹھا کے دیکھو میرے محبوب نے سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنوایا سب تو پہلے ازواج مطہرات دے حجرات نہیں بنوائے میرے آقا نے مکہ مدینہ طیبہ دے اندر سب تو پہلے اپنی کوئی محل باڑی نہیں بنوائی میرے محبوب نے آ کے اس مقام دے ہوتے ایک جگہ پسند فرمائیے ایک جھا پسند فرمائیے اور اتھاں چند کھڈے ہن یعنی ٹوئے ٹپڑے ہن تے کچھ کھجوراں دیے دھدر پائے ہن پرانیاں کھجوراں ہن میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو پسند فرمایا اور صحابہ کو لوگ پوچھے میں میرے پیارے صحابہ ایک دی جگہ سائیں کو دسیا گئے نو یتیم
بچے ہیں، ایک دا نام سہل ہے، بے دا نام سہیل ہے۔ اے سہل تے سہیل یتیم بالا دی جگہ ہے۔ سن نے فرمایا انہاں کو سنو، بچے سنے گئے، سیدی خدمت دی اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آ معصومو، میں محمد نے اس مقام کو پسند کیتے، میں یہ تھائی اپنی مسجد بناونا چاہنا، اللہ دا گھر بناونا چاہنا۔ بچے آکھن لگے فداؤک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا سارے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہوئن، زمین دا ٹکڑا کیڑی شے ہے؟ صحیح فرمایا نا نا ان اشتریت بثمن، میں پیسے نال خرید کرے سا۔ کس نال گھن سا؟ پیسے نال۔ تسا یتیم بچے ہوئے، میں محمد یتیمہ دا حق دیواون آیا، یتیمہ دا حق چھکن بولو نہیں آیا۔ یہ سائیں دی سیرت ہے، میرے آقا دی تعلیم ہے۔ اساں ہر کمزور دی جھا دے ہوتے قبضہ کرن چڑھ لگتے ہیں، وہ خیر ہے وہ یار چکرے سی سالا۔ میرے آقا امام الانبیاء دعائیں جہان دے سردار، اولین دے سردار، آخرین دے سردار، سب طاقتاں اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بچیو میں اے زمین پیسے نال خرید کرے ساؤ۔ بچے سمجھدارن عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسا ہجرت فرما کے آئے ہو، وطن چھوڑ کے آئے ہو، گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، زمینہ جائیداداں ہر چیز مکہ دے اندر رہ گئی ہے، سب کو خبر ہے تواڈے کول پیسے کوئی نہیں ہے، کی میں خرید کرے سو؟ میرے آقا میں خاموش تھی من لگن تو حضور دے غلام بیدام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفور جذبات نال اٹھن اور فرماون لگن او بچیو زمین دے وردی آبادگی دا اظہار تساں کرو، پیسے میں ابو بکر خرچ کرے ساں تے مسجد محمد رسول اللہ دی برسی۔ تو مسجد نبوی دی جڑی زمین ہے ایک آئی خرید کر لیتی ہے؟ علاؤ چاہ میں ذمہ داری نہ اللہ دا بیٹھا، دلیل نہ اللہ دا بیٹھا، میں گال نہیں میں بھوکے دا بیٹھا ہوائی پیسے تکائے لیتے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ ٹھیک ہے جڑے لوگ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق کو غاصب ودے آدن، ایمان ودے پوچھ دن، حساب ودے گھن دن۔ ابو بکر تا جرلے اسلامی چاہے مکہ دا جج ہا اور لکھاں دراہم و دنانیر دا مالک ہا، جلے دنیا تو گئے نواں کفن بھی نہیں گھن کے گیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کو آکھے نے فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، زندہ لوگاں کو این نوے کپڑے دی زیادہ احتیاجی ہے، اے نواں کپڑا انہاں غریباں کو دیوائے، میں کو ابو بکر کو میڈیا انہیں ڈوہائیں پرانیاں چادراں کو دھوکے تے انہاں دا کفن دے چکا ہے۔ جہاں ابو بکر نے امت کو لو نواں کفن بھی نہیں کیتا، وہ نبی دی بیٹی دا نبی دے خاندان دا مال کیویں غصب کر سکتے؟ توجہ ہے بھائی جی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچیوں پیسے میں خرچ کرے سا، مال میرا لگ سی مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برسی۔ بچیاں نے آکھے اچھا، جناب ابو بکر صدیق نے پیمنٹ کی تھی پیسے دیتن، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا مردہ اعلان کر دیتے، صحابہ جوک در جوک دوڑ دے آئیں بھج دے آئیں، کوئی مستریاں دی فرشتے اندر اپنا نام لکھوے نہ پائے، کوئی مزدوراں دی فرشتے اندر اپنا نام لکھوے نہ پائے،
حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوراں دی فہرست دے اندر اپنا نام لکھوائے، میں محمد دا نام بھی لکھو، اور صحابہ دن جتھاں اساں ہک ہک پتھر چاہ کے دو دو پتھر چاہ کے مسجد نبوی دی تعمیر وچ حصہ ودے گندے آسے، اتھائیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ترائے ترائے تے چار چار پتھر چاہ کے مزدوراں دے نال ای مسجد دی تعمیر وچ حصہ پہ گندے آن۔ سائیں نے آپ مزدوری کی دیئے، اساں بولو تے صحیح یار ہیں اساں تو بھائی کے تبصرے کریں دے ہیں نا بھائی مولی مسجد دیتے مسجد مولیاں دی سارا کیا کام ہے، ساری کیا غرض ہے؟ لوگوں مولوی توڑے خادم ہیں، اللہ دی قسم مولوی جیسا ہمدرد توڑا میں نہیں آتا بیٹھا تو سا جب میں وے توڑے کرنی چاہ آزان کہیں دیتی ہے جی بھائی تکبیر کہیں آکھیے بولو تے صحیح 3-4 سال دوال تھے سب تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کلمہ شریف 6 کلمیں دعائیں کہیں یاد کروائیں جی مولوی جوان تھے وے توڑا نکاح کہیں کیتے علیندے نہیں وے جی مولوی صاحب نکاح کیتے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بیمار تھے وے جل ڈاکٹر نے جواب دے دیتے منو گھر گن منو ہن سکرات لگی ہوئی ہے سارے کو علاج کوئی نہیں سورت یاسین بہ کے سرہانے نال کہیں پڑھیے چپ تھی گئے کیونکہ تو آپ کو نہیں بھاندے نا جی تو زیادہ ہی کو فتوہ لے دے وے ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے یہ کہیں کار دے نہیں این دے کار دا انوے پتہ لگ دے جلے سکی اولاد جنازہ پڑھ کے پاسے تے کھڑی ہوں دیئے تو آلے واسطے دعائیں مغفرت دیاں کون کھڑا کروے دا ہوں دے تو قبر اچ کون کھڑا لہے دا ہوں دے اندروں منہ سدھے کون ودا کرے دا ہوں دے اللہ تے چاہ قلہ تے 40ویں تے جمعراتاں تے دعائیں کون ودا منگدا ہوں دے یہ تورا خیر خواہ بد خواہ ہے تورا کوئی جواب کہیں نہیں تاں چپ پھوے یا ناراض سی دے پہوے کوئی بھائی گال ہے نہیں میں ہے یا نہیں ہے بات تورا بد خواہ ہے دور تھیں دے وے پرے تھیں دے وے اندے کولو یہ انگریز ایک سازش کی تھی ہے مسٹر و بلا دی تفریق پیدا کی تھی ہے اپنے پتلونیاں کو اگو کھڑا کیتا مولوی شودے کو پچھو کھڑا کیتا دین دی تعلیم والے کو آکھیو سی کو نوکری نہ دیوائے نوکری نہ لوائے تے جڑا 8 یا 10 پڑھ وے سی او کو نوکری لوائے تاں کر کے اساں دینی تعلیم چھوڑ دیتی تے ہی دنیاوی تعلیم دے پچھو لگیو سے بھئی میاں او تا بکھے مرسن تے ٹکوری کائیں نہ ہو سی تے فلاں نہ ہو سی اتھا پڑھے تا مسیح مدرسیں دے اندر انگریزی پڑھاؤ سکول پڑھاؤ فلاں پڑھاؤ میں انگریزی دا مخالف نہیں اس تعلیم دا مخالف نہیں پڑھو دنیا کماون واسطے لیکن دین پہلے پڑھو ساری نجات دین نال تھی ہونی ہے یہ کہ بھائی شاید نال تھی سی بولو دین نال نجات تھی سی مخلص لوگ ہو تو سا اچھے لوگ ہو تو سا اس واسطے کوئی مولوی برائی دی تعلیم نہیں دینا کوئی مولوی لڑائی جھگڑے دی تعلیم نہیں دینا کوئی مولوی بھیڑن لڑن دی تعلیم نہیں دینا مولوی دین سکھیں دے سمجھو آدھا نا دین جڑا مولوی کوئی ایسی ویسی گال کرے انہیں نال گال کرو میاں دین لسا دین کیڑی شاید نہ آئیں دین حکم اللہ دا ہوئے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے ایک دین آدن
جڑے کم وچ اللہ دا حکم نہیں او دین، جڑے کم دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں او دین نہیں ہے، جڑے کم وچ صحابہ اہل بیت دا عمل نہیں ہے او دین نہیں ہے۔ کوشش کیتا کرو۔ جمعہ دا مختصر جہا وقت میں گزارش کرنا کہ مسجد دی تعمیر دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حصہ کیتے سین مسجد دی تعمیر کرائیے والآخر تک میرے آقا مسجد دے نال منسلک رہن، پوری زندگی مسجد دے نال منسلک رہن۔ اتھائی سین نے ایک تھڑا تعمیر کروایا جے صفہ دا نام دیتا، صحابہ کرام اتھا بے کے حضور کنے قرآن دی تعلیم گندے ان، حدیث دی تعلیم گندے ان، اور میرے بستی بلوچی والے دے علاقے والے دوستو، حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جب وصال ہونے لگے صحیح کو تکلیف ہو گئی ہے، میرے آقا بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ چل پھر بھی نہ سکتے ہن۔ حدیث پاک دے اندر آندے صحیح کو تکلیف ہے، صحیح تے خشی دے دورے پودے پہن، صحابہ مسجد دے اندر انتظار بیٹھے ہیں، بلال بار بار آکے دروازے کول آواز دینا آئی، الصلاة یا رسول اللہ، الصلاة یا رسول اللہ۔ سنگا نماز دا ٹائم تھی گئے، نماز دا ٹائم تھی گئے، حضور سنگو غشی دا دور آئی، اما عائشہ صدیقہ سیدی سر مبارک جھولی دی اندر رکھ کے تے آنسو بیٹھے وہنل، سئی نے اکھاں کھولیاں، سئی نے اکھیاں کھولیاں، سئی نے سب تو پہلے پوچھے اے عائشہ کیا مسجد دے اندر نماز ہو گئی ہے؟ اما سین رو کے عرض کرے دیں ہم ینتظرون لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صحابہ تولے دیوانے پروانے انتظار دے اندر کئی باری بلال آوازاں دے چکے، صحیح فرمایا توضعی مغتسلی، عائشہ میں کو وضو کراؤ، عائشہ میں کو غسل کراؤ، میں محمد مسجد دے اندر آپ نماز پڑھاون ویسا، آپ نماز پڑھن ویسا، سین غسل فرمائے، حضرت علی کو سجے نے، حضرت عباس کو سجے نے، انہاں دے لوہاں کندھیاں تے مونڈیاں دے ہوتے اپنے ہاتھ رکھے نے، اس حال دے اندر کہ صحیح مانے پورے طریقے نال میرے آقا دے قدمین شریفین بھی زمین تے نہ ٹک دے ہن، ایویں آسرا لا کے تاں بھی مسجد دے اندر تشریف گن گئے، امت کو تعلیم دیتی نے اوکھے ہو سوکھے ہو مسجد دا دامن نہ چھڑائے۔ یہ آخری نمازہ ہیں سائیں دیاں گھر چن یا مسجد چن؟ مسجد دے اندر ہے، جمعہ فرض قرار دیتے، ان دے اندر سائیں نے حکم دیتے جلدی آؤ، قرآن آدھے اذا نودی للصلاۃ، جلے اذان آ بنجے فسعوا الى ذکر اللہ، مسجد دو دوڑ کے آؤ، بج کے آؤ، کوشش کر کے آؤ، وذر البیع، دکانداری چھوڑ دیو، کاروبار چھوڑ دیو، کم کار چھوڑ دیو، مسجد آؤ، دوڑ کے آؤ۔ جڑا بندہ سب تو پہلے آسی سائیں نے فرمایا اٹھ دی قربانی دا ثواب مل سی۔ کیڑی شاہدہ؟ اٹھ دی، یہ نبی دا فرمان بیٹھا سنے نا تو کیڑی شاہدہ؟ اٹھ دی قربانی دا فرمایا جڑا دوجے نمبر تے آسی ان کو منج تے گان ڈان دی قربانی دا ثواب مل سی۔ ان 7 بندے کٹھے تھی دے وے، ایک کلہ جڑا صرف جمعہ لیمار دوجے نمبر تے مسیح آئے، حضور سچ فرمائے، صحیح نے فرمایا ان وڈی جانور دی قربانی دا ثواب مل سی۔ جڑا 3 نمبر تے آسی میرے آقا نے فرمایا وہ ایویں سمجھے جو میں بکری بھیڑ دی قربانی دا ثواب پیساں، ایویں مرغی دا، حتیٰ کہ جڑا 6 تے آسی صحیح فرمایا جی میں مرغی دا انڈا کہنے اللہ دے رستے دیتے پیچھے اتنا ثواب مل سی۔ پیچھے چکرے سو پہلے آنے دی کوشش کرے سو نا، ثواب زیادہ ملنے اللہ دے ہاں ثواب دی کمی کوئی نہیں، تھوڑ ثواب دی
وہ دادے ڈیواں میں ڈیواں میرے کو منگن والا کوئی بنے، میرے کو منگن والا کوئی بنے، اسا منگن والے نہیں بنتے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، ساری جھولی چھوٹی ہے تنگ ہے، اون خالق دے ہاں کمی تھوڑ کوئی نہیں۔ صحیح فرمائے ہی کھجور دی گٹھلی جو خرچ کرے سو، کھجور دی گکڑ دہاڑے قیامت دے پہاڑ دے برابر ہی دا وزن ہو سی، کتنا؟ پہاڑ دے برابر۔ نماز دے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ الحمدللہ، 35 دفعہ اللہ اکبر پڑھو چا، صحیح فرمائے زمین اسمان دا جتنا خلا ہے اللہ پاک ثواب نال بھر دے دے۔ جمعے والی نہار میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف پڑھ سی جا، کیڑی سورت؟ سورت کہف کتنا کھڑی ہے جی؟ سب نہیں پتہ لگتا، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کرو یاد کرنا دی، 15ویں سپارے دے اندر، 15ویں سپارے دے اندر کھڑی تھی سورت کہف۔ صحیح فرمایا جڑا جمعے والی نہار پڑھ گن سی، ہک جمعے تو گھن کے بے جمعے تک پورا ہفتہ اندے نامہ اعمال ثواب لکھیندا۔ میرے آقا دا فرمان ہے، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگ جائیں، حفظ نہیں آتی سویرے جو نماز پڑھ کے تے دیکھ کے تلاوت چا کرو، یہ جمعے دے درجات ہیں۔ صحیح فرمایا جمعے والی نہار آؤ، غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، خوشبو لا کے آؤ، صاف ستھرے تھی کے آؤ، مسجد دے اندر فرشتے تورا استقبال کرے سن۔ کون فرشتے استقبال کرے سن۔ انہوں کو صفائی پسند ہے، ستھرائی پسند ہے، بچیاں کو ہیلک کرو، یہ نکے نکے معصوم انہاں کو نال گھن کے آؤ، یہ ہیلک تھی نا، سمجھ آندی پئی؟ ٹائم جمعے دا مختصر ہے، دل وڈا کرے دے تو کو واز سناواں۔ الحمدللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، سبحان اللہ کو چاہے۔ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھڈ کے سارا آقا، جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھڈ کے سارا آقا، جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، اللہ جاندا ہے جو نہا
رب جاندا ہے جو نحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی ہے تیرے نام تو سونا میں بگڑی بڑائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی آخری مصرع زور نالک سبحان اللہ سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے ود بادشاہی تو تیری پیرن بڑے ہی دل پذیرن زمانے دے امیرن صحابہ میرے پیرن 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 ابو بکر پیارا عمر اکھاں دا تارا ابو بکر پیارا عمر اکھاں دا تارا ابو بکر پیارا عمر اکھاں دا تارا علی دے ویرن اعلان لم یزل دا اعلان لم یزل دا قرآن دے بدل دا اسحار کھڑتے کھیرن صحابہ میرے پیرن صحابہ میرے پیرن صحابہ میرے پیرن صحابہ میرے عمر دا کون ثانی عدل دی حکمرانی عمر دا کون ثانی عدل دی حکمرانی عمر دا کون ثانی عدل دی حکمرانی روانی زمانے تے ہے چرچا زمانے تے ہے چرچا چلائے خشک دریا عمر دی تحریرن صحابہ میرے پیرن صحابہ میرے پیرن صحابہ میرے پیرن بستی بلو چوالی آخری دو شعر پڑھتا ذرا اچھی سبحان اللہ صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا
اختر نات بڑھ گئے اختر نات بڑھ گئے دل میں سکون نال دل کر دے مجھے سکون نال دل تے سکون نال دل کر دے منگو دعا ول کے کعبے اٹھدی دے منگو دعا ول کے کعبے اٹھدی دے روزہ مہینے کا ساڈی ہو جائے دے روزے وچ سونے دے لایا دل سونے رنگ لایا روزے وچ سونے میرا لایا دل سونے